لاہور ہائی کورٹ آفس نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر اعتراض لگا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کر سابق وزیر اعظم عمران خان کی حفاظتی ضمانتوں کی درخواستیں واپس کر دی ہیں۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض لگایا گیا ہے کہ اسلام آباد کے 2 مقدمات میں دیگر ملزمان کی حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے فیصلے کی کاپی نہیں لگائی گئی۔ میاں اسلم اقبال اور فرح حبیب نے حفاظتی ضمانت کروائی تھی۔ دونوں ملزمان کی حفاظتی ضمانت کے فیصلے کی کاپی عمران خان کے کیسز کے ساتھ لگائی جائے۔ واضح رہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ توشہ خانہ فواد چودھری کارروائی کیس میں اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وکیل کیسر امام، بیرسٹر گوہر علی اور علی بخاری نے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ وکیل کیسر امام نے موقف دیا کہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں وارنٹ جاری کرنے سے کسی حد تک روکا گیا ہے، لہٰذا عدالت عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے ریمارکس دیے کہ 28 فروری کو صبح ہی عمران خان کے وکلا نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ عدم حاضری پر جاری کیے، جبکہ اسلام آباد پولیس گزشتہ روز لاہور میں ناقابل ضمانت وارنٹ کی تعمیل کروانے بھی پہنچی تھی۔ واضح رہے کہ عمران خان کے خلاف کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی مذاکرات آج اسلام آباد میں شروع ہوں گے، جو 2 روز تک جاری رہیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق 2 روزہ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری UN&ED سید حیدر شاہ، جبکہ امریکی وفد کی سربراہی قائم مقام کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کرسٹوفر لینڈ برگ کریں گے۔ مذاکرات کا مقصد دہشت گردی کے مشترکہ خطرے، کثیر جہتی فورمز پر تعاون اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نپٹنا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں دہشت گردی کے خطرات سے نپٹنے کا لاہ عمل تشکیل دیا جائے گا، جبکہ مذاکرات میں سرحدی سیکیورٹی پر بھی گفتگو ہوگی۔ دہشت گردی کی ملنے والی مالی معاونت کا مقابلہ کرنے پر بھی حکمت عملی طے پائی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما و سابق رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ بخاری نے عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان جیسا جھوٹا اور بزدل شخص آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں آیا۔ عظمیٰ بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کی دہائیاں دینے والے شخص کی اصلیت کل پوری قوم نے ٹی وی اسکرین پر دیکھی۔ لوگ خفا ہیں کہ ہمارے لیڈر کو گیدڑ کیوں کہا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے پلستر اتارا ہے تو پولیس کو دیکھ کر باتھ روم میں گھس گئے ہیں۔ لیگی رہنما نے کہا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو نواز شریف کی طرح سیاسی انتقام کو ہنستے ہنستے برداشت کرتا ہے۔ گیدڑ وہ ہوتا ہے جو باتھ روم میں چھپ جاتا ہے، جس کی پولیس کو دیکھ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ گیدڑ وہ ہوتا ہے جو ریجنل کمپلیکس میں ہنگامہ آرائی کرتا ہے۔ اس آدمی نے جان بوجھ کر خطرے کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیات و سینٹر شیری رحمان نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا کہ وہ گھر پر نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیری رحمان نے لکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ماضی میں تمام سیاسی مخالفین کو انتقام کے لیے جیل بھیجا۔ آصف علی زرداری اور دیگر تمام سیاستدانوں نے من گھڑت کیسز میں جرات اور حوصلے سے گرفتاری دی۔ عمران خان قانونی اور عدالتی کارروائی کو روکنے کے لیے ہر بار کارکنان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ تحریک لبیک میلسی یونٹ کے زیر انتظام تحصیل پریس کلب میلسی کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد۔ زیر قیادت جناب شبان بلوچ صاحب سیکیورٹی انچارج ضلع وہاڑی کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر جناب مہر فیاض احمد صاحب سرپرست اعلیٰ جنوبی پنجاب بھی شامل ہوئے۔ مقررین نے حکمرانوں سے ملک بھر میں تیزی سے بڑھتی مہنگائی کم کرنے اور غریب کو جینے کا حق دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں پی پی و یو سی 235-236 کے ذمہ داران اور کارکنان نے شرکت کی۔ میلسی شہر میں ابلتے گٹر، کھلے مین ہول، ادھوری و ٹوٹی سڑکیں میلسی کی عوام کا مقدر بن گیا۔ شہری پریشان۔
تفصیل کے مطابق شہر کے مختلف علاقے خاص طور پر محلہ دھرم پورہ میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے اور گٹروں کا گندا بدبودار پانی گلیوں میں نہر کا منظر پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اہل محلہ کے لوگوں کا جینا محال ہو گیا۔ گندے پانی کی وجہ سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ٹی ایم اے کے ملازمین و عہدیدار بار بار درخواستیں دینے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہے، بس مخصوص مقامات کی صفائی کر کے تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہیں۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری کا چوک متیلا کے نظام ٹاؤن میں کریک ڈاؤن، لڑکیوں کی خرید و فروخت میں ملوث بین الصوبائی گروہ گرفتار۔ میلسی پولیس نے چوک متیلا کے علاقے نظام ٹاؤن کے ایک مکان پر چھاپا مارا تو مکان میں موجود ملزمان لڑکیوں کی خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ چھاپے کے دوران 4 ملزمان اور 2 لڑکیوں سمیت 6 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کے خلاف مختلف مقدمات کے تحت تھانہ ٹیپا سلطان پورہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان لڑکیوں کو صوبے کے مختلف اضلاع میں فروخت کرتے تھے۔ ملزمان نے خرید و فروخت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ڈی پی او محمد عیسیٰ خان نے نوٹس لیا اور پولیس تھانہ ٹیپا سلطان پورہ کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی اور مذکورہ مکان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قہبہ خانے میں دیگر ملزمان سمیت اشتہاریوں کا بھی آنا جانا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں گروہ کو لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ ہمارے نمائندے عمران بیگ سے۔ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد شہریار گل میمن کی ہدایت پر فوتی کوٹا پر بھرتی کے لیے ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی کا ایک اجلاس آج ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد محمد سلیم جتوئی کی زیر صدارت ان کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف محکموں میں ڈیوٹی کے دوران فوت ہونے والے سرکاری ملازمین کے ورثاء کی بھرتی کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد 12 امیدواروں کو فوتی کوٹا پر بھرتی کے لیے منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ عبدالستار راٹھور، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اسد اللہ ڈاہری، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر قربان علی راہو سمیت دیگر کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔